اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بأنهم قالوا انما البیع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کے حواس کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر، شیطان نے لپٹ کر جس کو بدحواس پاگل کر دیا ہو اس کی طرح اٹھے گا سود کھانے والا. یہ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے کہا بے شک خرید و فروخت ہے سود کھانے کی طرح، اور حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے حلال کر دیا ہے خرید و فروخت کو اور حرام کر دیا ہے سود کھانے کو. تو جو کوئی جس کسی کو یہ نصیحت پہنچی کہ سود حرام ہے اس کے رب کی طرف سے، پھر وہ رک گیا سود کھانے سے باز آ گیا، تو اس کے واسطے ہیں جو پہلے ہو چکا. وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے. وَمَنْ عَادَ اور جو کوئی شخص پھر لیوے سود، جو کوئی شخص پھر بھی سود کھائے نصیحت پہنچنے کے بعد، تو یہی لوگ ہیں آگ والے، جہنم والے، اور یہ اس میں جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یمحق اللہ الربا اللہ تعالی مٹاتا ہے سود اور بڑھاتا ہے خیرات کو. اور اللہ تعالی نہیں پسند کرتا ہے کسی ناشکر گناہ گار کو. بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، ان کے لیے ہے ثواب ان کا ان کے رب کے پاس، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اے ایمان والو ڈرو اللہ تعالی سے اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم یقین رکھنے والے ہو اللہ کے فرمانے کا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر یہ نہیں چھوڑتے ہیں باقی کا سود، فَأْذَنُوا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہیں چھوڑتے ہو باقی کا سود، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اللہ کے رسول سے. وَإِن تُبْتُمْ اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، رؤوس اموالکم، نہ تم کسی پر ظلم کرو، لا تظلمون، اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے، ولا تظلمون. اور اگر ہے تنگ دست تو مہلت دینی چاہیے کشائش ہونے تک. تنگ دست ہے تو وسیع دست ہونے تک، مال آنے تک کی گنجائش اور مہلت دینی چاہیے. اور بخش دو تو بہتر ہے تمہارے واسطے
اگر تم جاننے والے ہو، اور ڈرو ایسے دن سے کہ اس دن میں تم لوٹائے جاؤ گے اللہ تبارک و تعالی کی طرف، پھر پورا دیا جائے گا ہر شخص کو جو کچھ اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 275 سے 281 تک کی تفسیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیتوں میں سود کی حرمت کو بیان کر رہا ہے۔ یہ جو پہلی آیت ہے الذین یأکلون الربا، اس میں سود خوروں کے برے انجام اور محشر میں ان کی رسوائی اور گمراہی کا ذکر ہے کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ لوگ قیامت میں کیسے اٹھائے جائیں گے؟ پاگل بنا کر، پاگل خاموش پاگل نہیں کہ پڑا رہے کچھ سوجھے نہیں، ایک پاگل ہوتا ہے خاص اسپیشل، جس کے پیچھے جن لگ جاتا ہے، شیطان لگ جاتا ہے، وہ بے چین رہتا ہے، بری بری حرکتیں کرتا ہے، عجیب قسم کا پاگل ہوتا ہے، ویسا حشر ہوگا اور سود خور کو اس شیطان لگے ہوئے، جنات لگے ہوئے پاگل کی طرح اٹھایا جائے گا۔ اور یہ کہاں سے؟ قبر سے اس طرح اس کو اٹھایا جائے گا، یہ آخرت کا اس کا حال ہوگا۔ اور اس کی وجہ بتائی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ سزا اس لیے دی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں خرید و فروخت سود لینے دینے ہی کی طرح، لینے کی طرح ہی ہے، خرید و فروخت دونوں ایک جیسے ہیں، اس لیے کہ ان کی نظر اس پر ہے کہ مقصود دونوں کا کیا ہے کہ نفع کمانا۔ خرید و فروخت اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس میں بھی نفع کماتے ہیں مال کا، اور سود میں بھی مال کا نفع کمانا مقصود ہے، اس لیے دونوں سیم ہیں، ایک جیسے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلا دیا، کوئی وجہ نہیں بتائی، دونوں کا فرق نہیں بتایا کہ میں اللہ ہوں اور احل اللہ البیع، اللہ ہونے کے ناطے اللہ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ اسی کو معلوم ہے کہ کس میں کیا مصلحت ہے اور کس میں کیا مضرت ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں نصیحت آ جانے کے بعد جو کوئی رک گیا سود کھانے سے، تو اس سے پہلے جتنا سود کھایا فَلَهُ مَا سَلَفَ، اس کو وہ مل جائے گا، وہ اس کا ہو گیا، اسے لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج کے بعد کا نیا معاملہ ہوگا، اور اس کا معاملہ کہ اس نے توبہ کر لی ہے یہ اللہ کے حوالے ہوگا، سچی توبہ اللہ معاف کر دے گا، اور اگر وہ ناٹک کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو پکڑیں گے، اور ہم ظاہر کے مکلف ہے، اس نے اگر توبہ کر لی ہے ہم اس کو قبول کر لیں گے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی نصیحت پہنچنے کے بعد سود خوری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، تو یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جو سزا دیتے ہیں وہ جرم کے مناسب دیتے ہیں۔ یہ سزا اس کو سود خور کو خاص طور سے کیوں دی، ایک سوال ہے۔ تو سود خور کو اس لیے یہ سزا دی کہ سود خوروں کو محشر میں پاگل بنا کر اٹھانا اس کا اظہار ہے کہ یہ روپے پیسے کی حرص میں اتنا مدہوش ہوتا تھا کہ اس کو نہ کسی غریب پر رحم آتا تھا، نہ کسی کی شرم ہوتی تھی، اور شرم رکاوٹ بنتی تھی۔ یہ چونکہ اپنی زندگی میں در حقیقت بے ہوش تھا، مدہوش تھا، مال کمانے سود کھانے کے چکر میں کوئی رحم نہیں، کوئی دیا نہیں، کوئی حیا نہیں، اس لیے سزا بھی ایسی دی اللہ تبارک و تعالی نے کہ محشر جہاں سب لوگ جمع کیے جائیں گے وہاں بھی اس کو اسی پاگل پن کی اور بدترین پاگل پن کی حالت میں اٹھائے گا اللہ، ایسا مدہوش ہوگا کہ اس کو کچھ سدھرے گا نہیں، جیسے اس پر جنات سوار ہے۔ یہ مناسبت ہے اس کی جرم میں اور اس کی سزا میں۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، حالانکہ دونوں میں وہ کہتے تھے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں، حالانکہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے،
وہ کہتے تھے کہ دونوں میں اصل مال کمانا اور نفع کمانا یہ مقصود ہے، اس واسطے دونوں برابر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دیا کہ میں اللہ ہونے کے ناطے کہہ رہا ہوں یہ حرام ہے، اور مصلحت اور نقصان یہ اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ سود کو مٹاتا ہے، آگے ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم۔ اللہ تعالی سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے دونوں میں فرق بتا رہے، کیوں اللہ سود کو مٹاتا ہے اور کیوں صدقات کو بڑھاتا ہے، کہ صدقے میں تو بغیر کسی معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے، لے بھائی اللہ کے واسطے اور خرچ کر، اور تجھ سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، بغیر معاوضے کے اپنا مال دوسروں کو دیا جاتا ہے۔ اور سود میں بغیر کسی معاوضے کے دوسرے کا مال لیا جاتا ہے، الٹا ہے بالکل، بغیر کسی بدل کے معاوضے کے اس کا مال کھا رہا ہے۔ تو دونوں کی حقیقت ہی الگ ہو گئی اور دونوں کی نیت بھی الگ، وہاں اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جنت کمانا اور یہاں مال کمانا لوگوں سے، ایک کو اللہ کی رضا چاہیے اور دوسرے کو مال میں بڑھوتری چاہیے۔ تو یہ جو اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات اور خیرات کو بڑھاتا ہے، یہ مٹانا اور بڑھانا دنیا میں ہوگا یا آخرت میں؟ تو یہ آخرت کے اعتبار سے بتایا گیا ہے کہ یہ سود خور کی کمائی کچھ بھی کام نہیں آئے گی، سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ لیکن جو صدقہ کرنے والا ہے اس کی ساری کمائی وہاں بڑھ چڑھ کر اس کو ملے گی، مگر دنیا میں بھی اس کے آثار سامنے آتے ہیں۔ مسئلہ اگرچہ آخرت سے متعلق ہے مٹانے اور بڑھانے کا، لیکن دنیا میں بھی آثار نظر آتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ آخر کار یہ برباد ہو جاتا ہے، سود خور برباد ہو جاتا ہے اور صدقہ کرنے والا آباد رہتا ہے۔ آئے دن آپ دیکھیں گے کہ بینک پوری لٹ جاتی ہے، اور اسی طرح سود لینے والوں کے سود کھانے والوں کی بربادی آتی ہے۔ تو سود خور کا مال اگرچہ بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، مگر وہ بڑھنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ بڑھنا ایسا ہے جیسے کسی انسان کا بدن سوجن سے سوجنے لگے، کہ اس کا بدن سوجتا جا رہا ہے۔ یہ بھی تو بدن کی زیادتی ہے، مگر کوئی عقل مند انسان اس زیادتی کو پسند نہیں کرے گا کہ ہاں بڑھنے دو، سوجنے دو، جتنا بڑھتا ہے جتنا سوجتا ہے، کیونکہ یہ سوجن اور یہ جسم کا بڑھنا جو ورم زدہ ہو رہا ہے اور بیمار ہو رہا ہے، یہ بڑھنا خوش کرنے کے بجائے یہ بڑھنا موت کا پیغام ہے۔ ایسی بڑھوتری سے وہ کبھی بھی راضی نہیں ہوگا۔ بالکل اسی طرح بعض سود خور، سود کھانے والوں اور بعض بینکوں کے ظاہری حالات بڑے ہی خوش کن معلوم ہوں گے، لیکن یہ خوشی کی بات نہیں، انجام بربادی ہے، انجام اور عاقبت ان کا بالکل تاریک ہے۔ رہ گئی ان کی ظاہری ترقی کہ بھائی کار بھی ہے اور بنگلہ بھی ہے اور اسی طریقے پر ظاہری ٹیپ ٹاپ بھی ہے، تو یہ تو خوش ہے، ان کی ترقی ہو رہی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نہیں، یہ سامان راحت تو ہو سکتے ہیں لیکن راحت ان کو نصیب نہیں ہے۔ 1 کروڑ کو 2 کروڑ کیسے کیا جائے، 2 کو 4 کیسے کیا جائے، رات دن اسی میں لگے ہوئے ہیں، نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ بیوی بال بچوں کا ہوش ہے، نہ چین کی نیند ہے، یہ راحت سے محروم ہے جی۔ اور عزت بھی ان کو نصیب اس لیے نہیں ہے کہ ساری دنیا کو انہوں نے ستایا ہے، غریبوں کو لوٹا ہے، اور یہ منی بینک نہیں بلکہ بلڈ بینک ہے، خون چوس چوس کر غریبوں کا انہوں نے اپنی ترقی کی ہے، اس لیے سب کے دلوں میں نفرتیں ہیں۔ ان کے مقابلے میں جو صدقہ کرنے والے ہیں، خیرات کرنے والے ہیں، ان لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان کی محبتوں سے لوگوں کے دل بھرے ہوئے ہیں، لوگوں کو ان سے نفع پہنچا ہے، بے لوث نفع پہنچایا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے محبت کے ساتھ میں عزت بھی خوب عطا فرمائی ہے۔ کوئی اگر یوں کہتا ہے کہ نہیں بینک والے کافی ترقی کر رہے ہیں اور تمہارے سود کھانے والے کافی ترقی کر رہے ہیں، تو یوں کہا جائے گا یک طرفہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ اس مثال سے سمجھیے کہ چند لوگوں کو آدمی کا گوشت کھانے کی
لت لگ گئی اور وہ آدمیوں کا خون چوستے ہیں اور آدمیوں کا گوشت کھاتے رہتے ہیں. ایک بستی انہوں نے بنا لی ہے اور ایک بستی ان مظلوموں کی جن کا خون چوسا جا رہا ہے اور جن کا گوشت کھایا جا رہا ہے. جو دیکھنے والا ہوگا وہ صرف ان کے تنومند ہونے کو، ان کے تازہ ہونے کو اور ان کے جو ہے فربا ہونے کو دیکھ کر خوش ہونے سے پہلے جا کر اس بستی کو دیکھے گا کہ جہاں سے یہ مواد حاصل کر رہے ہیں، غذا حاصل کر رہے ہیں. جب اس بستی پر پہنچے گا وہاں مردہ بشکل زندہ لوگوں کو دیکھے گا، ہڈیاں گوشت جن کی ہڈیوں سے لگ گئے ہیں، کسی کے بدن پر گوشت بھی نظر نہیں آ رہا ہے، خون بھی ان کا چوسا ہوا ہے. جب ان کی مردنی اور ان کی بدحالی دیکھے گا تو وہ کبھی بھی یہ فیصلہ نہیں کرے گا کہ ہاں یہ خون چوسنے والے اور آدمیوں کا گوشت کھانے والے یہ تنو مند اور یہ صحت مند لوگ بہت خوش نصیب ہے اور یہ بہت ترقی پر ہے. ایسا فیصلہ کبھی بھی نہیں کر سکتا. یہ خوشی کا مقام نہیں. حدیث پاک میں ہے سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے مگر اس کا نتیجہ اور انجام قلت ہے. سود کتنا ہی بڑھ جائے لیکن اخیر میں اس کا انجام قلت ہے.